دلوں کی تسلی ہے ذکر الہی، دلوں کی ضیا ذکر ہے مصطفیٰ کا، جو کرتا ہے دل سے غلامی نبی کی، وہی ہے حقیقت میں بندہ خدا۔ جو کیسا زبردست مضمون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غور کریں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جو پتا گرتا ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ کیسی اس کی نگاہ ہے۔ اب اس مالک نے جس نے یہ فرمایا ہے، اس نے ایک فرشتہ بنایا ہے جس کا نام ہے ملک الموت۔ وہ ہر بندے کے سانس گنتا ہے، اس کی پوری ڈائری ہے اس کی۔ ہر بندے کے پیدائش سے لے کر مرنے تک سارے سانسوں کو اسے پتہ ہے کہ اس نے اتنے سانس لینے ہیں اور یہ آخری سانس 10:20 اور 5 سیکنڈ میں ہوگا۔ اس کا علم اللہ پاک نے ملک الموت کو دیا، لیکن ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں، ہمیں خبر نہیں، ہم نے اپنا حساب رکھا ہوا ہے۔ دل کرے تو بات مان لیتے ہیں، دل کرے تو نہیں مانتے۔ جس دن مجھے یہ پتہ لگ گیا نا کہ میرا رب اگر پتا گرتا ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، تو میری دل کی دھڑکنوں کو، کیفیات کو، سوچوں کو، فکروں کو، پروگراموں کو سب جانتا ہے، تو پھر میں انشاءاللہ صحیح ہو جاؤں گا۔ ابھی مجھے پتہ وہ نہیں جانتا، کیونکہ ہمارا جو عمومی طور پر ہمارا جو گفتگو کا ٹاپک ہوتا ہے وہ پکا ہے، توحید اور علم الہی شان رب ذوالجلال والاکرام میں بہت ہم کم بولتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تو کوئی پہچان سکتا ہے، نہ اس کو کوئی احاطہ کر سکتا ہے، وہ خالق ہے۔ دیکھیں یہ مسئلہ توحید ہے، اس میں ہمیں بالکل پرفیکٹ اور صحیح ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے تھوڑی سی بات کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو، اس کی شانوں کو سمجھنا بڑی بات ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کو پوری طرح جان گیا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، بہت مشکل۔ جس کا احاطہ ہو جائے وہ مخلوق ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہم تو اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کی شان کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ تو پھر ہمارا خالق و مالک، کون ان کا احاطہ کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا یہ بارگاہ الہی کا مقرب ہے، کہتے ہیں نا، وہ قرب جو ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں خدا رسیدہ ہے جی۔ خدا رسیدہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے، کافی قریب ہو گیا۔
جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اور مخلوق کے درمیان 70,000 پردے بیان فرماتے ہیں. بندہ تو نہیں جا سکتا نا وہاں. تو یہ اس کی شفقت ہے، وہ قریب کرتا ہے، اپنی محبتیں نچھاور کرتا ہے، پیار دیتا ہے، محبت دیتا ہے، نوازتا ہے. اور ہم کہتے ہیں یار یہ خدا رسیدہ بندہ ہے، بڑا اللہ کو پہنچا ہوا ہے. اللہ نے اس کو اپنی شفقت کے قریب کیا ہوتا ہے. اللہ کو جان کوئی نہیں سکتا. جس کا احاطہ ہو جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا یار. کما حقوں کو کون بڑا الفاظ میں اس کو بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے. دیکھیں وہ فرماتا ہے کہ جو پتا گرتا ہے، پتے دن کو بھی گرتے ہیں رات کو بھی گرتے ہیں، اور خزاں میں ایک سیکنڈ میں کروڑوں پتے گرتے ہیں، وہ کروڑوں پتوں کو جانتے. اور یہ جو اگلی بات ہے اللہ ان اللہ فالق الحب والنوا، وہ جو کسان ایسے گندم پھینکتا ہے، ایسے پھینکتا جاتا ہے نا، اور پھر اس کو آگا پھیر دیتے ہیں اور وہ زمین کے اندر چلا گیا ہے. ٹریلین بلین ٹریلین دانے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے سب کا سینہ میں کھولتا ہوں، گٹھلیوں کا سینہ میں کھولتا ہوں، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہوں، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہوں. یہ اس کی شان ہے. جس دن ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ ہمیں اجالے میں بھی دیکھتا ہے، اندھیرے میں دیکھتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کئی چیزیں خود بہت ختم ہو جائیں. کشف ماجوز شریف میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ لکھتے ہیں ایک ذمہ دار نے اپنے کسان کی، مزارے کی، مزدور کی، کھیتی باڑی کرنے والے کی بیوی کو کمرے میں بند کر کے اس کو کام بھیج دیا. اب اس کو یہ پتا تھا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، جیسے ہمارا عقیدہ میں کوئی نہیں دیکھ رہا. گناہ انسان تب کرتا ہے جب اس کا یہ ذہن ہوتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. جب اس کا عقیدہ بن جائے مجھے کوئی تو دیکھا ہے، پھر گناہ نہیں کرتا. اور یہ اتنے شریف ہیں دونوں کرام، اتنے شریف ہیں. جب بندہ گمراہ ہوتا ہے، برائی کرتا ہے نا، تو یہ پرے ہٹ جاتے، چھوڑ اپنی کرسی چھوڑ دیتے ہیں، کر لے تو نہیں کرتا. اتنے شریف ہیں، اتنا لحاظ کرتے ہیں. اچھا اس نے دروازے بند کر لیے. یہ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ جو عارف باللہ ہیں اور خدا رسیدہ ہیں اپنے اس محنت اور مشقت کے نظام میں جو ان کو اللہ نے دیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ دست درازی کرنے لگا تو اس نے کہا دروازے بند کر لو. انہوں نے کہا سارے دروازے بند ہیں. کہ نہیں ایک دروازہ کھلا ہے، ایک دروازہ کھلا ہے وہ بھی بند کرو. اسے دیکھا تو سارے دروازے بند تھے. اسے کہا اللہ کی بندی وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہا جہاں سے تیرا میرا رب دیکھ رہا ہے. اگر وہ بند کر سکتا تو پھر ٹھیک دیکھ لے. کہتے وہ نہیں بند ہو سکتا. انہوں نے کہا پھر تو بند ہو جا. اس کے دل میں بات آ گئی، اس کی قسمت اچھی تھی، دل بات اتر آئی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ برائی سے بچ گیا. جس دن مجھے بھی یہ احساس میرا کبھی ہو جائے گا نا، پھر میں بھی برائی سے بچوں. ابھی میرا یقین کچا ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ آصف صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے تنویر صاحب دیکھ رہے ہیں، مجھے اقبال صاحب دیکھ رہے ہیں، مجھے علی دیکھ رہا ہے، مجھے ظفر دیکھ رہا ہے. ابھی تک مجھے یہ کانسیپٹ ہے، یا میری امی یا میرا ابو مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں یہ برائی کرتا ہوں. جس دن میرا عقیدہ ہو گیا نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر نہیں کروں گا. اور یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا. جتنی مرضی کتابیں پڑھ لو کبھی اس سے عقیدہ نہیں ہوگا. نہ تقریریں سننے سے آتا ہے. یہ ماحول میں، اللہ والوں کے ماحول میں آنے سے عقیدہ بنتا ہے. کسی ایسے بندے کے ماحول میں آ جائیں جس کا عقیدہ ایسا ہو تو پھر وہ تربیت ہوتی جائے گی. کیونکہ
جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کا کام بہتری ہوتا ہے، مفاد نہیں ہوتا. جس کو ذاتی مفاد وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، پکی بات ہے، یاد رکھنا. جس کو ذاتی مفاد وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. اللہ والے کا مفاد اللہ کی مخلوق میں ہوتا ہے. چنانچہ صحیح بخاری پڑھیں، تشریحات پڑھ کے دیکھیں کہ ایک بندہ اس لیے بخشا گیا کہ اس نے تنہائی میں ایک کانٹا دیکھا. تنہائی میں ایک کانٹا دیکھا، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے. اس کے دل میں یہ خیال آیا اگر یہ کانٹا اللہ کے کسی بندے کو چبھ گیا اس کو تکلیف ہوگی. اس نے بندے کو اللہ سے جوڑ دیا، خود جڑ گیا کہ اے اللہ کے بندے کو تکلیف. اللہ نے دیکھا میرے بندے کی تکلیف کا احساس کر، اللہ کو بندہ بڑا پیارا لگا. اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دے. بس یہ جو لنک ہے نا، لنک اللہ سے، اس کے لیے تھوڑا ذرا قربانی کرنی پڑتی ہے. یہ دیکھیں، اب میری طرف دیکھیں، سارے دیکھیں ذرا، جو نہیں دیکھے وہ بھی دیکھیں. ایک بندہ آ گیا ہے، میں اس کو اچھا نہیں جانتا تو میں اپنے ساتھ ایسے کر دیتا ہوں، آئی پٹھا بیٹھ، اسی پٹھا بیٹھ جائے گا. علم، روحانیت سب ختم. کیوں کہ میں نے ایسے کر کے اللہ کو دھوکہ دیا ہے کہ اللہ کے بندے کے بارے میں ایسے کر رہا ہوں جی. تو میں خود کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے اپنا نہیں دیکھنا چاہیے. اسی لیے جو ہمارے مشائخ ہیں، مشائخ نقشبندیہ، مشائخ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، یوسفیہ، یہ جو بابا نگینہ سرکار، ہمارے بزرگ سارے، وہ فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں، فرمایا ہے انہوں نے کہ لوگوں اپنے گناہ دیکھو، دوسروں کی نیکیاں دیکھو. اپنے گناہ دیکھو، دوسروں کی نیکیاں دیکھو. جب ہم اپنے گناہ دیکھیں گے، دوسروں کی نیکیاں دیکھیں گے، پھر لائن سیدھی ہو جائے گی. مجھے فرصت ہی نہیں ہے دوسروں کی برائیاں بیان کرنے سے، تو پھر اپنی برائی کب دیکھوں گا. لیکن ہے بڑا مشکل، منڈی ڈاؤن ہو جاتی ہے. یہ مارکیٹ جو لگی ہے نا، اس کے فلاپ ہونے کا مجھے بڑا خطرہ ہے. یار میری بڑی بات بن رہی ہے، میں ایسے یہ استادی لگاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. میرے دوستوں میں اللہ سے محبت کرنی چاہیے، نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی چاہیے. اور میں تو اس دفعہ جہاں بھی گیا ہوں نا، تو میں نے یہ آیت اکثر مقامات پر سنائی ہے، جس کے شاہد ہیں جناب حضرت محمد زبیر بٹ صاحب. یہ میں آپ سے بھی سمجھ لیتا ہوں، آپ چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے سمجھائیں گے آپ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے لوگو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ پیارے رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے. مجھے مشقت آئی ہے نا، تو کن پر گراں گزری؟ جی نبی علیہ السلام. ٹھیک ہے. اچھا، مشقت کیا ہوتی ہے مجھے بتاؤ ذرا. مشقت کیا ہوتی ہے؟ مشقت کیا ہوتی ہے؟ جی محنت کرنا. تو محنت تو سب کو پسند ہے، محنت تو آپ کو پسند ہے. آپ نے فرمایا کہ ہڈ حرام بندہ اللہ کو پسند نہیں، محنتی بندہ پسند ہے. یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے. بھی محنت گراں گزرتی ہے، محنت ہے، وہ تو پسندیدہ چیز ہے. اب اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے. اس سے معنی یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو گراں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوتی ہے، ان کو بوجھل ہوتی ہے. تکلیف مجھے آئی، بوجھل نے محسوس کی. ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہی ہے.
اب چونکہ مفتی حضرات میں ڈرتا ہوں بات کرتے ہوئے، میں تو بڑا ہاتھ جوڑ کے بات کرتا ہوں، کوئی بھی لفظ غلط نہ ہو جائے۔ اچھا، اب میں نے کسی کو ڈنڈا مارا، اس کی پنڈلی زخمی ہو گئی، مجھے تکلیف آئی، ٹھیک ہے، تو یہ کن کو گراں گزرے گی؟ رسول پاک کو۔ تو تکلیف کون پہنچا رہا ہے؟ ڈنڈا مارنے والا پہنچا رہا ہے نا۔ جس دن میں یہ سمجھ گیا کہ میری تکلیف سے رسول پاک کو تکلیف پہنچ رہی ہے، پھر میں آپ کا بھائی پکا ہو جاؤں۔ الفاظ کا چناؤ، گفتگو کا چناؤ، یہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ ہم اپنے اتنے خیر خواہ نہیں ہیں جتنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اس لیے ہماری تکالیف ان پر گراں گزرتی ہے، تکلیف ہمیں آتی ہے۔ اور اس کا دیکھو، آپ نے کتنا کرم کیا ہے، اتنا کرم کیا ہے۔ آپ کے تصدق، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امتی کو بخار آئے گناہ معاف، میرا امتی دروشی پڑھے گناہ معاف، نیکیاں بڑھیں گی۔ میرا امتی گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے، ہر قدم پر گناہ معاف۔ فرمایا میری امتی کو کانٹا چبھے تو گناہ معاف۔ اور کتنی بڑی بات ہے، فرمایا میرے امتی کو دنیا کو کوئی غم لگ جائے، اس پر بھی گناہ معاف ہو جائے۔ اندازہ کرو کتنے ہمارے خیر خواہ، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت جانے والے۔ آپ کا دل چاہتا ہے میرے ساری امتی پار لگ جائیں۔ ہم بھی تو پار لگنے والے کام کریں نا کوئی۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، اور ہمہ وقت یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عورت آئیے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ارادہ کر کے دیکھا ہے کیسی ہے، گناہ شروع۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، میں نے وہ حدیث شریف اس میں لکھی ہے، کتاب کا نام ہے اچھے میاں بیوی۔ اس میں پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کے پاس ایک بندے کا ذکر کیا گیا، اور وہ بندہ جو تھا بڑا گھر میں آتا جاتا تھا، لوگوں کے گھروں میں آتا تھا، اور لوگ جو تھے اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ آتا جاتا تھا تو کہا ٹھیک ہے، آتے جاتے آنے دو۔ اللہ پاک کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہجروں کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ یہ باقاعدہ سبجیکٹ ہے حدیث شریف کے اندر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجروں کو، پہلے ہجرے آتے تھے گھروں میں، وہ اجازت تھی، کیونکہ وہ بیچارے کسی کام کاج کے لائق نہیں ہوتے، اس لیے ان کو اجازت تھی۔ یہ بے علمی سے اجازت نہیں، قانون بنانے کا ضابطہ کا طریقہ تھا۔ جیسے شراب جو تھی شروع میں حلال تھی، پھر نفع نقصان، پھر نماز کو نہ پیو، پھر اینڈ میں جا کے بتا دیا کہ بالکل حرام ہے۔ جیسے شروع میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے تھے کہ رأینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے تھے۔ تو پھر جب منافقین، یہودی، بے ایمان، گستاخ وہ درمیان میں آئے تو وہ اس لفظ کو بگاڑ کے بیان کرتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتار دیا قرآن پاک، لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا۔ اب تم نے رائنا نہیں کہنا، اب کہنا انظرنا۔ رائنا کو لمبا کر کے پڑھتے تھے، اور یہ عربی زبان ایسی ہے، زیر کی زبر پڑھ دو، زبر کی پیش پڑھ دو، جی لفظ لمبا کر دو،
پورا معنی چینج ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب آپ نے سب نے کہنا ہے انظرنا. یہ اس لیے تھا تاکہ تربیت، تعلیم و تربیت ہو جائے. شروع میں ہجروں کو گھروں میں آنے کی اجازت تھی شروع میں، لیکن پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ ہجرہ کہتا ہے، وہی اس کی بیوی دیکھی ہے، خوف قال لعبد بن ابی امیہ اخی ام سلمہ یا عبد اللہ ان فتح لکم غدا لطائف فإنی ادلک علی ابنہ غیلان فإنها تقبل باربع وتدبر بثمان. کہتے 4 وٹ اگے پہنے نے 8 وٹ پیچھے پہنے انہوں نے، کہ اسے پیٹ دیکھا عورت کا. اس ہجرے نے عورت کے پیٹ کو دیکھا کہ جب بھاری پر کم تھی تو اس کے بل پڑے ہوئے تھے پیٹ میں. یہ دیکھو نا، یہ بل ہے نا پڑے، ایسے اس کے پیٹ میں بل پڑے ہوئے تھے 4، اور پیچھے بھی 8 بل پڑے ہوئے تھے. تو چلے یار وہ تو بڑی موٹی ہے. اللہ، اس کی چاروں سلوٹیں نظر آتی ہیں. تو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن هؤلاء علیکم، فرمایا یہ ہجرے اب تمہارے گھروں میں نہ آئے. کیوں؟ تمہاری بیویوں کے پیٹ کو دیکھتے ہیں، پیٹ کے بل کو دیکھتے ہیں. ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے میری بہنوں، سنو، اتنا پیارا دین ہے، وہ تو بیویوں کے پیٹ کے بل کو دیکھ کر باہر بیان کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا. اور میری بہنوں ننگے سے پھرتی ہو اور میک اپ کر کے باہر نکل جاتی ہو، جو ایسا کرتی ہیں، سر پر دوپٹہ بھی نہیں ہوتا اور گلی محلے میں ایسے پھرتی ہیں جیسے اپنے گھر کی لانج میں پھرتی ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں ہجروں کا آنا بند کر دیا. پہلے ان کو اجازت تھی، جب ہجرہ جو ہے خسرا وہ دیکھے عورت کے پیٹ کو تو اس کو آنا بند. تو جو ہمارے پیارے پیارے بھائی سادہ لو دوستوں سے بیویوں کو ہاتھ میں لاتے ہیں، کہتے ہیں یہ میری وائف ہے، وہ کہتے ہیں یہ میری وائف ہے، دیکھو اس کو دکھاتے ہیں اسپیشلی. کتنا جرم کرتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خسرے کا عورت کے پیٹ پر 4 بل کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کیا. اس کا اسے غور سے دیکھا ہے، غور سے دیکھا ہے. جب اسے غور سے دیکھا اس کو خدا یاد نہیں تھا. ایسے ہی کتاب ہے کتاب الروح، اس میں ابن قیم الجوزی نے لکھا ہے، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ درس فرما رہے تھے، اور درس فرماتے فرماتے گفتگو کا موضوع بدل دیا. فرمانے لگے لوگ سمجھتے ہیں ہم برائی کریں تو برائی ہوتی ہے، اور اس میری مجلس میں ایسے بھی ہیں جن کی نگاہوں میں ابھی تک برائی کا اثر باقی ہے. اچھا، اب ماحول بدل گیا ہے، آج ماحول بدل گیا ہے. آج تو اتنا سخت ماحول ہے، ہو سچ کہنا بھی. ہمارے بابا سرکار رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے استرے کی مالا گلے میں ڈالنا ہے. ابھی نگین سرکار فرماتے تھے استرے کی مالا گلے میں، سچ بولنا بڑا مشکل ہے. اس سچ کو بھی بڑے انداز سے بولنا پڑتا ہے، کیسے سچ کہنا چاہیے. آج بات کرو نا تو اگر وہی بات کسی پر فٹ ہو جائے، حالانکہ اس کی نیت نہیں ہوتی، جرم تم کرتے ہی ہے نا، جرم وہ کیا ہے، بات مجھے لگ گئی، وہ کہتے ہیں چوٹ کی تھی، میں نے اسے طنز کی ہے، اس نے میرے خلاف تقریر کی ہے، یہ کہتے ہیں نا. لیکن وہ پہلے لوگ کتنے اچھے تھے، جب بزرگ تقریریں کرتے تھے اور وہ حالات کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے جو ایسے کرے ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے کرے ایسے نہیں ہونا چاہیے، تو عقیدہ ٹھیک ہو جاتا تھا. میرا اپنا واقعہ ہے.
گرمی کا موسم تھا، جون کا مہینہ تھا، جمعہ پڑھنے میں جا رہا تھا فیصل آباد اور لیٹ میں ہو گیا. تو حبیب بینک چوک ہے بڑا، بہت بڑا، جو جاتا ہے ادھر کو غلام محمد آباد کی طرف. تو وہاں میں نے دیکھا جوس کی دکان ہے. تو میں نے ان کو یار ایک جوس گلاس بنا دو. اور میں نے یہ سوچا آج میں لیٹ ہو گیا ہوں. پہلے میں وقت پر جاتا تھا، پہلے کھانا ملتا تھا، پھر آگے واز میں سلسلہ چلتا تھا. آج میں لیٹ ہو گیا ہوں تو پتہ نہیں آج کھانا ملتا کہ نہیں ملتا. چلو میں نے مینگو کا جوس منگوایا، اتنا بڑا گلاس تھا، جوان میں بند. اب تو میں آدھا بھی نہیں ہوں، بڑا جوان تھا، اللہ کا فضل ہے. اب بھی شکر ہے الحمدللہ، ابھی جوان ہوں. اچھا وہ میں نے نا وہی کھڑے کھڑے جوس پی لیا. میں نے چلو خیر ہے، اب اگر 4 بجے تک کھانا نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں. اچھا میں جب گیا نا تو آپ واز فرما رہے تھے اللہ جل شانہ کی عظمت، بڑی آپ توحید بیان کرتے تھے. اتنی توحید بیان کرتے تھے کہ توحید میں عشق مصطفیٰ دکھا دیتے تھے. یقین ہے. وہ آپ کا شعر دیکھو کیسا ہے، شعر کو غور سے سنو. دلوں کی تسلی ہے ذکر الہی، دلوں کی ضیا ذکر ہے مصطفیٰ کا. جو کرتا ہے دل سے غلامی نبی کی، وہی ہے حقیقت میں بندہ خدا. جو کیسا زبردست مضمون ہے. ذکر الہی آ گیا اور ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کی غلامی آ گئی، بندہ آ گیا. ایسے خوبصورت. اچھا وہ بیان ہو رہا تھا تو میں بیٹھ گیا. بات کرتے 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 مان لو آج کل کے مریدوں کی بات سنو. گھر سے آتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں کھانا ملنے کہ نہیں ملنا، اور چوکوں میں کھڑے ہو کے جوس پیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں چلو کھانا نہ بھی جلدی ملا تو خیر ٹائم تو چل جائے گا نا. یہ پوری ہسٹری انہوں نے سنا دی مجھے. اس کے بعد میں نے قسم کھا لی آج کے بعد فیصل آباد کوئی چیز نہیں کھانی جب تو آپ نہیں کھلائیں. عقیدہ میرا اور مضبوط ہو گیا. جب تک میں اور آپ اس عقیدے کے نہیں ہوں گے آگے بات نہیں چلتی، روحانی تو نہیں چلتی. اگر میں بولا لاتی نا چوڑ میں پیرا نے، اسی وقت سب روحانیت ختم ہو گئی، سب ختم ہو گئی. نہیں، اگر اصلاحی گفتگو نظر آئے اسے فائدہ لینا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا ہے. یاد رکھو میری بات میرے ساتھ کرو، میں آپ کی بات آپ کے ساتھ کروں. میری بات اوروں کے سامنے نہ کرو. کیوں؟ جب وہ مجھے سنائیں گے تو بعد میں ایڈیشن کر دیں، لڑائی کرا دیں. یقین جانو یہ دنیا کا رواج ہے، کیونکہ دنیا نہیں چاہتی کہ لوگ پرامن رہیں، اور دنیا نہیں چاہتی کہ یہ لوگ آگے بڑھیں. دنیا نہیں چاہتی کہ ہم جو بے ایمانی کرتے ہیں ہماری بے ایمانی جو ہے یہ رک جائے. اس لیے لوگ اپنی بے ایمانی کو چھپانے کے لیے لڑا دیں گے لوگوں کو. اسے یہ بھی بات یاد رکھو میرے دوستو، اگر آپ نے میرے اندر کوئی قصور دیکھا ہے آپ کا فرض ہے مجھے بتاؤ. علامہ صاحب سے نہ کرو، آصف صاحب سے نہ سناؤ، اس بچے کو نہ سنو، اس کو نہ سناؤ. کیوں؟ یہ 6 باتیں لگا کے مجھے سنائیں گے، مجھے آگ لگا دیں گے، میں آپ کے خلاف ہو جاؤں گا. کیوں؟ میں بھی عقل مند نہیں ہوں، مجھے شوق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے کہ میں تحقیق کر لوں. یاد رکھو اس بات کی احتیاط کرو آئندہ. ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس یہ یاد رکھو میرے دوستو، آپ پڑھے لکھے ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، آپ ذہین ہو، فتین ہو، متین ہو، آپ تقوی والے ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، آپ کو مبارک ہو. لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر کسی خلاف آپ کے پاس کوئی بات کرے تو جذباتی نہیں ہونا چاہیے. جس نے بات کی ہے اس کو پکڑو، اس کے پاس جناب یہ بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہیں. بڑی مشکل، بڑا مشکل کام، وہ بہت مشکل.
میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بابا جی انہیں کیا ہے، میں انہیں لے کے آیا، انہیں لے کے آیا، نہیں آتا، پھر نہیں آتا، انہیں پتہ ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں۔ کئی دفعہ تو لوگ آتے ہیں، وہ بابا جی میرا بڑا بدماش ہے، ڈاکو ہے، انہیں لٹ کے کھا گیا ہے، اپنے نام سارا رجسٹری کرا گیا ہے۔ میں ٹھیک ہے، اس کو بلاتے ہیں، جب میں بلا لے کے اندر گل کوئی نہ کوئی میری صلاح کرا دے، بس گل کوئی نہ کوئی میری صلاح کرا دے۔ تو میں یہ سمجھا ہوں کہ جب کسی کوئی ایسا معاملہ ہو تو ریلیٹنگ پرسن سے ڈائریکٹ بات کرو، ریلیٹنگ پرسن سے ڈائریکٹ بات کرو، لوگوں سے نہیں۔ وہ اور دو چار مسالے لگا کے نا تو تماشا دیکھیں، تماشا دیکھنے سے نقصان ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بات کرتا تھا، بس ایک چونکہ بیویاں بھی سن رہی ہیں، ان کو بھی مسئلہ سنانا ہے، اور بندے بھی ان کو بھی سنانا ہے، دو باتیں سے سن۔ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر میری نماز میں دخل دیتا ہے، میرا روزہ توڑا دیتا ہے، اور خود نماز لیٹ پڑھتا ہے فجر کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پاک نے فرمایا اس کو لے کر آ، جس کی تو نے بات کری اس کو لے کر تو آؤ نا۔ وہ اپنے شوہر کو لے کر آئی، جب شوہر کو لے کر آئی تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کرو بات، کیا کرتی ہوں؟ عرض کیا حضور یہ میرا شوہر میری نماز میں دخل دیتا ہے۔ میں دخل کو دیتا ہے؟ اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نئی شادی ہوئی ہے، یہ حافظ قرآن ہے، اور یہ نماز پڑھتی ہے تو سورتیں پڑھتی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں ایک سورت پڑھ، رکوع سجود کر، اور میرے پاس بیٹھ، میں باتیں کروں، میں باہر سے آیا ہوں، یہ لمبی صورتیں پڑھتی جاتی۔ اچھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بندے اور بندی کی بات نے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا جی۔ آپ نے فرمایا ایک سورت پڑھا کرو، دو نہ پڑھا کرو، ایک سورت پڑھا کرو اور اس کے ساتھ باتیں کرا کرو۔ بیوی سے باتیں کرنی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی، بیوی کو دیکھنا جائز ہے کہ حرام؟ جائز ہے نا، تو پھر دیکھا کرو بیوی کو، باتیں بھی کرا کرو۔ ہاں جی، ناجائز نہیں بیوی سے باتیں کرنا، اور بیوی کو دیکھنا بھی ناجائز نہیں، غیر کو دیکھنا حرام ہے۔ ایک بات کلیئر ہو گئی۔ اب دوسری بات، تو کہتی تیرا شوہر تیرا روزہ توڑا دیتا ہے، تو اب تو روزہ توڑا دیتا ہے؟ جی حضور، کیوں توڑاتا ہے؟ اس کے حضور میری نئی شادی ہے، میں باہر سے آتا ہوں، میں چاہتا ہوں اپنی بیوی سے ملوں، اگر تو روزہ دار، نفلی روزے بھی روزے رکھیے، نفلی روزے رکھیے۔ تو آپ فرمانے لگے اللہ کی بندی، قانون بنا دیا کوئی عورت روزہ رکھنا چاہتی ہو نفلی تو شوہر کو بتا کے رکھے، اور جب شوہر اس کو اجازت دیا وہ توڑا نہیں سکتا اس کا روزہ، اب روزہ توڑا نہیں سکتا۔ ان سے پیار بھی کیا، قانونی معنی بنا دیا۔ اچھا، اب تیسری بات رہ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے تو ایسی باتیں یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، خود یہ اٹھتا ہی نہیں سویرے، لیٹ اٹھتا ہے، ہاں یہ ٹھیک کہتی ہے، یہ تو ٹھیک کہتی ہے، کیا پریشانی تجھے؟ حضور میں ساری رات کھجوریں توڑتا رہتا ہوں، تھک جاتا، جس میں ٹوٹ جاتا ہے، میرے ابا جی بھی ایسے ہی تھے، تو اٹھا نہیں جاتا سے۔ میں اچھا سے کرو، جب تمہاری آنکھ کھلے اسی وقت نماز پڑھ لو۔ اس کو رعایت مل گئی، اختیار خصوصی سے عنایت فرما دی، مسئلے حل کر دیے، لیکن دونوں کو بٹھا کے بات سنی اور پیار کر لیا۔ امام بخاری صاحب صحیح بخاری میں لکھتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے جی، امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا
جہاد کے لیے. جب وہ لشکر جہاد سے واپس آیا تو یہ بات پتہ نہیں سمجھ میں آ جائے گی جو میں کرنے لگا ہوں؟ جی آ جائے گی سمجھ میں؟ جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی نا مجھے، آپ کو تو آئی ہوئی ہے، انشاءاللہ کام میرا صحیح ہو جائے گا. یقین جانا عبداللہ، جس دن یہ مجھے سمجھ آ گئی نا اس دن میں تبلیغ شروع کر دوں گا. ابھی مجھے سمجھ نہیں آئی، جس دن مجھے سمجھ میں آ گئی اس بات. آپ نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا ایک امیر بنایا، اور امیر کی اطاعت کا حکم فرما دی، اس کی اطاعت کرنی ہے. میں تو امیر کی بات ہی نہیں مانتا. میرا امیر مجھے کہتا ہے 3 دن دے دو، کہتا نہیں دینے. میرا امیر مجھے کہتا ہے فلاں جگہ تبلیغ کرو، کہتا ٹائم نہیں گا. تو میں نے امیر کیا مانا ہے؟ میں تو امیر نہیں مانا اس کو. میں نے عظمت کو نہیں سمجھا امیر کی عظمت کیا ہے. امیر کی تو اطاعت کرنی چاہیے تھی. مجھے امیر نے کہا کہ تم نے 3 دن دینے مثلاً. جی سر ٹھیک. میرا امیر کھپ گیا کہہ کہ مجھے 3 دن دو، میں دے دیا. تو میں نے امیر کیا مانا اس کو؟ کٹا مانا ہے امیر اس کو؟ میں تو امیر نہیں مانا اس کو. میں نفی کرتا ہوں، میں تجھے امیر نہیں مانتا. اچھا، آپ نے امیر مقرر کیا، فرمایا امیر کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے سر. اب وہ امیر صاحب جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ نماز پڑھاتے تھے. جہاد میں بھی امیر تھے، قائد تھے، کمانڈر تھے، چیف تھے، اور نماز میں بھی چیف تھے. بحث رجل على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ويختم بقل هو الله أحد. جب وہ نماز پڑھاتے تھے تو قل هو اللہ پر سورت ختم کرتے. آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے ایسا کرنا. یہ ان کی بات ہے، کیونکہ ان کے لیے آقا موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سارا زمانہ یاد میں ہے تو ان کی کیا موجیں لگی ہوئی تھی. انہوں نے چونکہ لشکر کا امیر تھا، کوئی اعتراض نہیں کیا امیر پر، کوئی اعتراض نہیں کیا امیر پر. جب واپس آ گئے تو انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخص لشکر کا امیر بنا کے بھیجا گیا تھا اپنے دوستوں کو نماز میں امامت کراتا تھا اور ہمیشہ قل هو اللہ پر قرأت قرآن مجید ختم کرتا تھا. آپ نے کیا فرمایا؟ تو غلط کرتا ہے، بندوق خراب کرتا ہے. فرمایا سلوہ پوچھو اس سے، یہ شین فعل ذالک، ایسا کیوں کرتا تھا؟ اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا تھا. اب دونوں بیٹھے ہیں، جو کرنے والے بات وہ بھی. فرمایا اس کو بلاؤ، پوچھو بھائی صاحب، امیر صاحب، آپ ایسا کیوں کرتے تھے کہ ہر رکعت کا اختتام قل هو اللہ پر کرتے تھے؟ فسألوہ، انہوں نے پوچھا. فقال لأنها صفت الرحمن عز وجل. عرض کیا میرے کریم آقا، میرے ماں باپ صدقے جائیں، قربان جائیں، میں قربان جاؤں، میری جان مال تن من آپ پر قربان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کے اوصاف ہیں، اور مجھے بہت پیارا لگتا ہے جب میں کہتا ہوں اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مجھے بہت پیارا لگتا ہے، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، اس لیے میں یہ پڑھ دیتا ہوں. ان کا سوال، ان کا جواب آ گیا. اب فیصلہ سنو. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخبروہ، اس کو خبر دے دو، اطلاع کر دو، ان اللہ عز وجل یحبہ، اس کو کہہ دو اس نے یہ کہا ہے کہ میں اس لیے سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں، مجھے سورۃ اخلاص سے محبت ہے. تو آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بتا دو تجھے سورۃ اخلاص سے محبت ہے، اللہ کو تیرے ساتھ محبت ہے. یہ ہے طرز زندگی جو صحیح ہے. جب ہم اس کو نہیں اپنائیں گے پھر ناراضگی ہو جائے گی، گڑبڑ ہو جائے گی. اور بات کو حوصلے سے سننا چاہیے، برداشت کرنی چاہیے. آپس میں جب معاملات ہم نے بنانے ہیں، طے کرنے ہیں، تو پھر ہمیں آپس میں مشورہ کرنا چاہیے. اونچ نیچ ہو جاتی ہے. ہمیں کون فرشتہ ہے؟ بتائے کون فرشتہ ہے؟ کوئی بتا دے کہ میں معصوم ہوں. تو جب معصوم نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، تو غلطی تو ہوتی ہے نا. تو اس غلطی کو سمیٹنے کے لیے جو متعلقہ شخص ہوتا ہے ڈائریکٹ اس سے بات کرنی چاہیے. یہ نتیجہ یہ نکلا ہے
کہ جب میں اور آپ اوروں سے بات پھیلا دیں گے گڑبڑ ہو جائے گی. ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ نہیں؟ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں مارتا ہوں، میں تمہیں زندہ کرتا ہوں. اور یہ بھی آیت سامنے آ رہی ہے، لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ سب کی آنکھیں اس کے احاطے میں. یہ جو نظر ہے، نظر نہیں پکڑ سکتے پکڑ کے دکھا دو. اللہ یہ بھی پکڑ سکتے، اللہ تعالیٰ یہ بھی پکڑ سکتے. کیسے پکڑے گا؟ وہ ہاتھ تو نہیں نا اس کے ایسے ہمارے جیسے، وہ نظر بھی پکڑ لیتا ہے. ہم اس کا احاطہ نہیں، وہ ہمارا احاطہ کرتا ہے. اور یہ دیکھو وہ کہتا ہے یخرج الحی من المیت، میں زندہ کو مردہ سے نکالتا ہوں. زندہ کو پانی سے بناتا ہے، حالانکہ پانی کی بھی زندگی ہوتی ہے. زندہ پانی ہو تو بندہ بنتا ہے، انڈا زندہ ہو تو بچہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ انڈا گندا ہے تو بچہ نہیں بنے گا نا. وہ جو زندگی ہے اس کا تصور کچھ عجیب قسم کا ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. ہاں چونکہ دیکھنے سننے میں وہ پوائنٹ ہے، ڈراپ ہے، وہ مردہ ہے، اس کو زندہ کر دیتا ہے. یا باپ کافر ہے، بیٹا مومن ہو گیا، کافر سے مومن، مردہ سے زندہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم ذرے ذرے کو جانتا ہے. اور ہمیں یہ یقین و عقیدہ رکھنا چاہیے، جس کو مانتے ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے. اور اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، رات کو ہم سو جاتے ہیں وہ پہرے دار پر کھڑے کر دیتے ہیں. پہرے دار جاگتے ہیں تو پہرے دار ہم کھڑے کرتے ہیں نا، وہ پہرے دار جاگتا رہتا ہے، ہم سو جاتے ہیں. جیسے صاحب نے اس دن بڑی کمال باتیں فرمائی، روح کو استاذ کی میری. لیکن چوکی دار بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ یہ کہتے ہیں خبردار ہوشیار، یہ کر سکتے ہیں نا. لیکن جو سوراخ ہیں ان میں سے سانپ بچھو داخل نہیں ہونے دیتا کہ میرا بندہ سو رہا ہے. وہ بچھو کے ذریعے، بچھوؤں سے، سانپوں سے رکھوالی کرتا ہے. چوکی داروں نے سندارے لگانے خبردار ہوشیار، لیکن دیہاتوں میں بھی سانپ پھرتے رہتے ہیں. اللہ نگہبانی کرتا ہے، ڈسنے نہیں دیتا. موت جب آتی ہے وہ تو اور چیز ہے نا، لیکن وہ حفاظت کرتا ہے. اتنا وہ ہمارا خیر خواہ ہے، خود ہی بنایا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے. اور خود ہی فرمایا ہے وَنَسِیَ خَلْقَهُ، یہ اپنی تخلیق بھول گیا ہے. جب سے ہم اپنی تخلیق بھولے ہیں تب سے نقصان ہو رہا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اور میرے لیے دعا کرنا، میں اپنے امیر کا حکم بات ماننے والوں میں شامل ہو جاؤں. میرا امیر مجھے کہتا ہے کہ 3 دن دیا کرو، میں دیا کروں. تو میرا امیر مجھے کہتا ہے جب میں اپنے امیر کی اطاعت کروں گا تو پھر میں کامیاب ہو جاؤں. اگر میں ناکام ہوں میں بتا دوں آپ کو. جو اپنی امیر کی اطاعت نہیں کرتا وہ کیسے ترقی کرے گا؟